بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سبھی پرندے ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کیا حرکت کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے زندگی گزارتے تھے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ آپ بتاؤ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے شیطان کو نکال دیا، جس کی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے، اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی نکالنا چاہتا تھا۔ اور شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا تمام چیزیں اور میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جو کہ گندم ہے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شیطان نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے، اور شیطان انتقام کی آگ میں دماغ لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کرے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان اس کو دیکھا اور بہت ہی خوش ہوا۔ شیطان نے اس مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور نے بولا کہ میں مور ہوں۔ تو آپ اپنا تعارف کراؤ۔ تو شیطان نے بولا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ کی عبادت میں ایک پل بھی واقف نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ تو شیطان نے مور سے کہنے لگا، کیا تم مجھے جنت کے اندر لے چلو گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں جس سے تمہیں اپنی زندگی حاصل ہو جائے، تو تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے، وہ سانپ، وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ شیطان یہ کہتے ہوئے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی اس کی باتوں میں آیا اور بہت ہی خوش ہو گیا۔ پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل کر دیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام رہنے والوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان کی چال چل رہا ہے، اور جنت میں فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے۔ اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ان کے ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ عبادت میں اسی طرح ہمیشہ خوش رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی باتیں بہت غور سے سنیں۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں تو جنت کی اور بھی سہولتیں ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا، ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں کھائے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا،
تو ان کے دل اللہ کے نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے چکھ لیے۔ جیسا کہ گندم کا دانہ ان کے اندر گیا، ان دونوں کے 70 واضح بند ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے 70 چھپانے لگے اور خدا کے سامنے خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا گیا اور اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لایا تھا، وہی خوبصورت پیر اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کو خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا، پھر مور کے ساتھ سانپ کو بھی جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسے ہی اسلامک معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نبی کی سنتوں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔